ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے کھجور کی افادیت پہ رکھا ہے، اور کھجور گو کہ بڑی ایک عام سی چیز ہے، اور کھجور کا تذکرہ عموماً ہم رمضان میں زیادہ کرتے ہیں اور استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی اچھی چیز، اتنا اچھا پھل اور اتنی وافر مقدار میں پاکستان میں اس کی موجودگی کے باوجود بھی لوگ اس کی افادیت نہیں جانتے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہی سوچا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کھجور ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کھجور پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، سکھر کے مقام پہ، روہڑی کے مقام پہ بہت بڑے بڑے باغات ہیں، اور سندھ کے اندر اس کے بڑے باغات ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، یہ کھجور جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس میں ایسی لوازمات پائے جاتے ہیں جو کینسر سے روکتا ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر وٹامن B6 موجود ہوتا ہے، جو دماغ کے لیے، حافظے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، دماغ کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے گا، دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں بشاشت لاتا ہے اور دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ تو اسے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو وٹامن B6 کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کاپر موجود ہوتا ہے۔ کاپر کی ایک مقدار موجود ہے جو کہ ہمارے جسم کے قوت مدافعت کو صحیح کرتی ہے، ہمارے اندر توانائی پیدا کرتی ہے، اور ایک طویل فہرست ہے کہ اگر آپ کو کمزوری ہے تو آپ 3 کھجور جو ہے وہ دودھ میں ابال کے کھا لیں۔ اگر آپ کو اعصابی کمزوری ہے تو آپ سوکھے کھجور جو ہے وہ دودھ میں ابال کے کھا لیں۔ اگر آپ کو بہت ویکنس ہو رہی ہے تو کھجور کا شیک پی لیں۔ تو یہ چیزیں ڈیلی روٹین میں اگر ہم کریں گے تو ہمیں ظاہر بات ہے یہ فائدہ دے گی۔ اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے، ہم زیادہ امپورٹ نہیں کرتے، ہمارے ملک کی جو لوکل کھجور ہے وہ انتہائی عمدہ ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی کھجور ہو، اللہ نے اس کے اندر افادیت رکھی ہے۔ تو کاپر کی وجہ سے ہمارے نظام میں ریزسٹ جو ہوتا ہے، قوت مدافعت جو ہوتی ہے، اس میں بہتری آتی ہے، اور ہم بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ہم اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اس کے کاپر کی موجودگی جو کھجور میں ہوتی ہے اس سے اسی طریقے سے دوسری چیز اس میں آئرن جو ہے مولود خون ہوتا ہے، خون کو پیدا کرتا ہے، خون کو توانا رکھتا ہے، خون میں طاقت پیدا کرتا ہے اور خون بڑھاتا ہے۔ تو آئرن کی جن لوگوں کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ فیہا فاکہۃ والنخل والرمان، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف اور توصیف کی، اور آپ نے کہا کہ جس گھر کے اندر کھجور ہوتا ہے اس گھر کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا، یعنی کہ اس کی افادیت کے علاوہ اس کی برکت بتائی، اور بعض دفعہ بتایا کہ اس کا درخت جو ہے یہ برکت والا درخت ہے، اور اس کو ہونا چاہیے، اس کو لگانا چاہیے اپنی زمینوں پہ۔ اپنا گھر اگر بڑا ہے تو اس کو لگانا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوگی وہ بھوکا نہیں رہ سکے، اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میگنیشیم کی بہت اچھی مقدار موجود ہے، جو ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، ہمارے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے۔ پوٹاشیم ہمارے دل کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، دل کی طاقت کے لیے مفرغ قلب ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے گردوں کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ گردوں کو یہ صاف بھی کرتی ہے، گردوں کو یہ طاقت بھی دیتی ہے، ہمارے جسم کے جو جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو یہ طاقت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو درد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی آئرن کی موجودگی، میگنیشیم، پوٹاشیم، کاپر کی موجودگی کی وجہ سے جسم میں درد اگر ہوتا ہے تو اس کو آپ باقاعدہ کھجور کے شربت کو پی سکتے ہیں۔ نبریز جو ہم طریقہ ہے طب نبوی کے اندر، تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے 1 پاؤ کھجور یعنی کہ 250 گرام کھجور لی، اور 2 لیٹر پانی میں رات کو اس کو بھگا دیا، اور بھگانے کے بعد صبح جو ہے
اس کو اچھی طریقے سے مل کے اور اس کو بالکل یا تو وہ چھان لیجئے اس کو، یا پھر اس کو آپ گرائنڈ کر لیجئے چھاننے کے بعد کہ اس کے اگر آپ کو دانے برے لگتے ہیں یا اس کے بیچ کا پلپ آپ کو برا لگتا ہے پینے میں، تو جس طریقے سے کھجور کا شیک بنتا ہے، تو بیسکلی یہ کھجور کا شیک جو ہے یہ قوت کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ صرف آپ اگر 10 سے 11 دن اگر اس کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ 3 سے 4 کھجور بھی اگر آپ اس کا شیک بناتے ہیں، اگر آپ کو 1 پاؤ بہت زیادہ لگ رہا ہے تو یہ شربت پورا نہیں پینا ہے آپ کو، جتنا آپ کی طبیعت میں آپ کو جو ایکسیپٹ کر جائے وہ آپ لیجئے کھجور کا شربت۔ تو یہ آپ کو یقین مانے دنیا کی دوائیں آپ جو لیتے ہو، فلانا ٹونک، فلانی گولی، 12 وٹامنز اور فلانا اور امپورٹڈ گولیاں، یہ سب آپ بھول جائیں گے۔ صرف آپ جو میں نے طریقہ بتایا کہ صبح بھگائیے اور شام کو وہ کھجور کا جو شربت کہ صرف اس میں کچھ بھی نہیں ملانا، صرف کھجور 12 گھنٹے ڈوبا رہنا چاہیے پانی میں، رات کو ڈبائیے اور صبح اس کو چھان کے اور اس کو مت کے اور اس کو پی لیجئے، اور اسی طریقے سے صبح کر کے شام کو کھانے سے پہلے پہلے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی ٹونک کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا تجربہ آپ کرنا چاہیں تو آپ تجربہ کل سے کیجئے، آج سے کیجئے کہ آپ 3 کھجوریں جو ہیں کھانا شروع کر دیں، تو آپ شربت پیجئے، کھجور کھائیے، تو آپ دیکھیے آپ کے نا اصل میں یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم کھجور سے بہت دور ہیں، یعنی کہ ان مقامات پہ، یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ جو نان مسلمز ہیں انہوں نے اس چیز افادیت کو تسلیم کیا ہے کہ 2 چیزیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھیں، وہ تھا دودھ اور کھجور۔ تو دودھ اور کھجور کا شیک یہاں پر کم پیا جاتا ہے، باہر کے ممالک میں تو لوگ اس کے دیوانے ہیں کہ فریش اگر آپ کو ملک اور کھجور کا آپ کو شیک مل جاتا ہے تو وہ لوگ ناشتہ ہی اسی کا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کے ٹونک کے مہنگے ٹونک کے انجیکشنز کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم یہ صبح کے وقت جو ہے شیک پی لیتے ہیں کھجور کا۔ تو کھجور کی افادیت بالکل من حیث القوم اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ انسان ہونے کی ناطے سے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اجاگر ہے۔ جو آج کل کے سائنسدان ہیں انہوں نے دودھ اور کھجور کا جو شیک ہے اس کے اوپر تحقیق کی، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر اس سے بہترین ٹونک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جس کے اندر فولاد بھی موجود ہے، جس کے اندر میگنیشیم بھی موجود ہے، جس کے اندر کاپر بھی موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں سمیٹنے میں آپ کو آرٹیفیشل ٹیبلٹ اور کیپسول لینے کے بجائے آپ صرف کھجور لیجئے، یعنی کہ بیماری کے بعد، بیماری سے پہلے بیماری کو بھگانے کے لیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ کینسر سے بچاتا ہے۔ اب دنیا کی تحقیق ہے کہ صاحب کینسر کی یہ دوا اور وہ دوا، تو بات یہ کینسر کے قریب ہی مت جائیے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 کھجور روزانہ صبح ناشتے میں لیجئے۔ اتنا کوئی مہنگا تو ہے لیکن اتنا زیادہ پاکستانی کھجور جو ہے وہ مہنگی نہیں، اسے ہمیں لینا ہے۔ اسی طریقے سے 3 قسموں میں اجوا بھی ہے، شامی بھی ہے، برنی بھی ہے، پاکستانی سکھر کے کھجور بھی بہت عمدہ ہے۔ اس میں سے جو چاہے کھجور آپ استعمال کریں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 سے زیادہ نہ ہو۔